یہ جی ہاشمی صاحب ہمارے اکیڈمک بلاک ہے. میں نے جیسے بتایا کہ یہ پورا بلاک جو ہے یہ بھی زلزلے میں ڈیمیج ہوا، لیکن ہم نے لاکھوں روپے اخراجات کر کے انجینئرس کے تعاون سے اس کو دوبارہ سے رہائش کے قابل بنایا ہے. اور صرف یہی ایک بلاک ہے جو اس وقت موجود ہے. اس میں رہائش ہے. ہاں، اس وقت پورے ادارے کو ہم اس ایک بلاک میں چلا رہے ہیں، جو ہمارے لیے کافی مشکل ہے. وہ اس طرف کیا شعبہ ہے؟ وہ ہمارے پاس اس وقت جو ایک نئی کنسٹرکشن ہوئی ہے، یہ والی جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو صرف ہم نے شعبہ تحفیظ القرآن کا ہے. ہاں، جس کو ہم نے قرآن ہاؤس کا نام دیا ہے. یہ قرآن ہاؤس ہے جس میں بچے 3 کلاسز میں حفظ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ 5th 6th اور 7th یعنی یہ یہاں پڑھیں گے. 3 کلاسیں جو ہے وہ یہاں تعلیم جو عصری تعلیم ہے وہ بھی حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ قرآن بھی حفظ کریں گے. یہ وہ بلڈنگ ہے جو ابھی ہم نے تعمیر کی ہے صرف دارالقرآن کے حوالے سے. یہ جو شعبہ ہے یہ تو بہت یہ ابھی دیکھ لیں آپ کہ یہ وہ شیلٹر ہے جو ہم نے زلزلے کے بعد یہاں لگوایا تھا. تو وہ پھر یہ والا کلاس روم جو ہمارے پاس ہے اس وقت دستیاب یہی ہے. جیسے آپ کو کہا کہ بہت مشکل ہوتی ہے یہاں، سردیوں میں انتہائی سردی ہوتی ہے اور گرمیوں میں بہت شدید گرمی ہوتی ہے. یہاں پہ بچے بیٹھ کے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے ہیں. اس کے لیے ہمیں بڑی شدید ضرورت ہے کہ ہم یہاں پہ مستقل کلاس روم بنائیں جہاں تمام سہولتیں حاصل ہوں. ٹھیک ہے. تو اس طرف کیا ہاں، ہے؟ یہ بڑی مسجد ہے. جامع مسجد تھی یہاں کی، بڑی عالی شان مسجد جو زلزلے سے پہلے RCC کنسٹرکشن تھی اس کی. ابھی یہ زلزلے کے بعد اس کو بھی ہمارے کوئی 50 لاکھ سے زیادہ اخراجات ہو چکے ہیں جو ہم نے یہ مسجد بنائی ہے. الحمدللہ اب اچھی مسجد بن چکی ہے. اس میں تمام سہولتیں بچوں کے لیے، نمازیوں کے لیے موجود ہیں. وہ تو ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے. اس طرف کیا ہے؟ یہ بھی ہاں، یہ مسجد کے ساتھ سارا مسجد کی ضرورت کی تمام چیزیں ہیں. واش رومز ہیں. یہ کتنی کنال پر ہے؟ کتنے کنال پر ہے یہ پورے ہمارے پاس جو قطع زمین ہے یہ تقریباً 10 کنال اراضی ہے جس پہ یہ ادارہ قائم ہے. ٹھیک. بہت بہت شکریہ جی. بہت شکریہ، آپ نے تھینک یو ویری مچ. وزٹ